آپ کہتے ہیں قاتل ہیں یقینی طور پر، میں کہتا ہوں قاتل نہیں ہیں، اور یزید بھی بچ جاتا ہے اس چکر میں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. اگر یزید بن معاویہ نے آپ کے بقول یا کسی کے بقول یا لوگ ظلم کیے ہیں اس نے، تو اس کا اللہ اس سے پوچھے گا. آپ کے بقول نہیں کیے ہیں، میں یہ بھی ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا. تاریخی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تاریخ میں کوئی ظلم ہوا ہو. میں سمجھتا ہوں وہ فقیہ تھے، وہ عالم تھے، وہ مجتہد تھے. میں سمجھتا ہوں وہ حکمران بھی بہتر ثابت میری نظر میں ہو سکتا ہے. آپ کو انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی. ابن زیاد اس قتل کا مجرم تھا، اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے کوفہ کے اندر بلا کر غداری کی، اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے دروازے بند کر دیے، امام حسین پکارتے رہے. بڑے مجرم تو وہ تھے نا جنہوں نے خطوط کے خطوط لکھے. مکرمہ کا محاصرہ کروانا، خانہ کعبہ کے اوپر حجاج بن یوسف جیسے جرنیل کو نافذ کرنا، اور پھر سختیاں انتہا کی اس طرح سے کہ نسلی امتیاز، یہ سب چیزیں تو کوئی کسی اچھی کریڈیبلٹی میں نہیں آتی. آپ نے کیا سوچ کے اس کا نام لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مباحثہ ایک بندے سے نہیں ہے، دو بندوں سے ہے. ایک ربانی صاحب کے ساتھ ہے، دوسرا علامہ صاحب کے ساتھ ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کہا کہ انہوں نے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا. کیا فائدہ پہنچایا؟ مجھے یہ بتائیں کہ فتوحات کس نے کی؟ فتوحات سے اسلام پوری دنیا تک اسلام کس نے پہنچایا؟ فائدہ. اچھا، محمد بن قاسم، آپ کیا خیال ہے کہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے یا سادات کا پیچھا کرتے ہوئے؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. عبدالملک بن مروان کون تھے؟ آپ نے مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ایک کارنامہ اور بھی سن لیجئے گا. خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں جب اللہ کے رسول نے مروان اور اس کے باپ حکم کو مدینہ بدر کیا، نکال دیا، کہا یہ مدینے میں نظر آئے تو اس کو مار دینا. یہ تاریخی حقائق ہے، اس سے کہاں منہ موڑو گے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو مدینہ بدر کر دیا، جب رسول کے نکالے ہوئے شخص کو مدینہ کون لے کر آیا؟ یہ اسلام سے محبت کی دلیل ہے یا اسلام کو کھیل کی طرح لیا اور اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا؟ پھر نہ فقط لایا گیا بلکہ حکومتی منصب میں ایک بہت بڑا منصب دیا گیا، اور اس منصب کے غلط استعمال میں آ کر خود خلیفہ صاحب جو ہے وہ پھنسے، اور مسلمانوں کی ایک تعداد جو ہے ان کے پاس شکایتوں کا انبار لے کر آئی، اور جس کی وجہ سے ان شکایتوں کا ازالہ نہ ہوا، اور بالآخر نتیجہ تاریخ اسلام نے خود دیکھ لیا ہے. اب آپ سنیے گا، اب اس خاندان کو جب ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اب انہوں نے بار بار کا فتوحات. مجھے یہ بتائیں، جہاں جہاں پر بھی ان لوگوں نے اسلام کو پہنچایا، وہاں آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، وہاں اسلام کی حالت دیکھ لیں. وہاں آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کی فہرست میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں یا جو اسلام ان جگہ پر پہنچا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں تو نظر آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی دوستی میں نظر نہیں آتے. جب آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، تو جتنی روایات آپ اصحاب کے لیے بیان کرتے ہیں، اس سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے رسول نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب میں جو بیان کیے اسے بھی تو بیان کریں. اور اگر یہی ہے تو پھر جس کی فضیلتوں میں رسول اللہ کی زبان زیادہ متحرک ہوئی ہے تو اسے ڈسکس کریں نا. جس کے بارے میں رسول اللہ نے اکا دکا بات کی اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کے جان نثار، اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے خاندان کا نام ہے بنو ہاشم. بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کا وفادار، بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے والے، بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ ایثار اور قربانی دینے والا کوئی خاندان روح زمین پر نہیں ہے. اور اسلام اگر کسی کو محسن مانتا ہے تو وہ بنو امیہ کو محسن نہیں مانتا، بنو ہاشم اور بنو ہاشم کو اپنا جو ہے وہ محسن مانتا ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم کی قربانیاں اسلام میں سب سے زیادہ ہیں. اگر بنو ہاشم کے ایک فرد کی قربانی کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے اور کائنات کے سارے لوگوں کی قربانیاں کو ایک پلڑے میں رکھے تو بنی ہاشم کے ایک فرد کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. ایک بات آپ نے کی جس پہ میرا دماغ اٹکا ہوا ہے، آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ نام دہرایا، نام تھا عبدالملک بن مروان کا. میرے مطالعے کے مطابق جو تاریخ کے طلبگار رہتے ہیں، 20 سال عبدالملک بن مروان کی حکومت رہی، سوائے ظلم جبر زیادتی کے کوئی بھی کریڈٹ اس کے نام نہیں لکھا جاتا ہوتا. یہاں تک کہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کروانا، مکہ مکرمہ کا محاصرہ کروانا، خانہ کعبہ کے اوپر حجاج بن یوسف جیسے جرنیل کو نافذ کرنا، اور پھر سختیاں انتہا کی اس طرح سے کہ نسلی امتیاز، یہ سب چیزیں تو کوئی کسی اچھی کریڈیبلٹی میں نہیں آتی. آپ نے کیا سوچ کے اس کا نام لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مباحثہ ایک بندے سے نہیں ہے، 2 بندوں سے ہے.
ایک ربانی صاحب کے ساتھ ہے، دوسرا علامہ صاحب کے ساتھ ہے. تو دعا کریں آپ کہ کا اللہ تاریخ تعالیٰ کے ساتھ مجھے ہے. کہ افراد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے حکمرانوں کی کسی نہ کسی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یزید بن معاویہ، آپ نے میرا موقف اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس کے بارے میں میرا موقف کیا ہے. میرا موقف اس کے بارے میں کوئی عظمتوں رفتوں والا موقف نہیں ہے. میرا موقف وہ ہے جو جمہور اہل السنہ والجماعت کا موقف ہے کہ میرے سے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے، اور نہ میں نے اس کی کئی عظمتیں بیان کرنی ہے کہ وہ بہت بڑا متقی تھا، کوئی نیک تھا، کوئی صالح تھا، کوئی ٹھیک ہے نا. اس کے دور میں ایک گناہ ہوا، حکومت تو اس کی تھی، گناہ ہوا، ایک قتل ہوا. اگرچہ عبید ابن زیاد اس قتل کا مجرم تھا، اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے کوفہ کے اندر بلا کر غداری کی، اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے دروازے بند کر دیے، امام حسین پکارتے رہے. بڑے مجرم تو وہ تھے نا جنہوں نے خطوط کے خطوط لکھے، بڑے مجرم تو وہ تھے. لیکن حضرت حسین کا قتل، ان کی شہادت کا ہونا، یہ کوئی چھوٹا کارنامہ، چھوٹا عمل تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑا وہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا. خیر بہرحال جو موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا طلقاء کی براتی، کیا اس میں بنو امیہ کے لیے کہا کہ طلقاء ہے؟ جب نص سری ہمارے سامنے آ گیا، علامہ صاحب نے کئی چیزیں ذکر کی. بنو امیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا، ان کا الفاظ سے ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کس خاندان کے ہیں؟ آپ نے یہ کہہ کر ہمیشہ سے دشمن رہا کہ حضرت عثمان پہ جرح نہیں کیے، جس کی عظمتیں رفتیں کتنی احادیث میں بھری پڑی ہیں. آپ نے یہ کہا بنو امیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا. آپ نے دیگر ہمارے صحابہ اکرام جو سابقون الاولون میں سے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے نہیں کہا کہ وہ دشمن، کس کی بیٹی ہے، کون سے خاندان سے ہیں؟ یعنی آپ لے کے چلیں اور سب کو جو ہے نا رگڑے جا رہے ہیں. آپ اگر ایک شخص کا نام لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح دیگر ایک صحابی ہیں حذیفہ جی، ابھی تو شروع نہیں ہوا، حضرت نے تو انبار لگا دیے، آپ تو کہہ رہے بات پوری ہو جائے. اسی طرح انہوں نے کہا اذیت رسول دینے میں کون آگے تھے، اذیت رسول پہنچانے میں کون آگے تھے. پھر انہوں نے ایک خلیفہ کا باقاعدہ اشارہ کیا، ایک خلیفہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اذیت رسول پہنچانے میں جس کو نبی علیہ السلام نے، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، جس کو اللہ کے رسول نے تسلیم کیا، جس کے اسلام کو اللہ کے نبی نے مانا. ہم کون ہیں اس کے اسلام کو نہ ماننے والے؟ مجھے بتائیں نا، مجھے کیا حق پہنچائے کہ میں ذکر کروں بدر میں مقابلے میں کون آیا تھا، احد میں کون آیا تھا، فلاں میں. مجھے جب اللہ کے نبی اسے قبول کر رہے ہیں، اسے سینے سے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا صحابی عظیم ہے، اور اللہ کے نبی اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو مجھے یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا اللہ کے نبی کا کیوں نہیں پسند آ رہا؟ آنا چاہیے نا بھائی. جب اللہ کے رسول معاف کر رہے ہیں تو میں کون ہوں نہ معاف کرنے والا؟ وہ صحابہ جو شہید ہوئے. اچھا مزے کی بات یہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس طرح بڑھ کے نہیں آیا جس طرح ابو جہل آیا، جس طرح امیہ آیا، جس طرح. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ، آپ پڑھو تو صحیح ان کے واقعات، اور جس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں ان کی کیا کیفیت تھی، کس طرح موجود تھے، کیا صورتحال تھی، ان کے دل میں اسلام کب سے پیدا ہوا. اگر تاریخ پڑھنی ہے تو سیرت النبی کی تاریخ پڑھیں. تو مدعا یہ عظیم لوگ ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے قبول کیا، علامہ صاحب ہوں یا میں ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی ہے، اس کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. اور پھر ان کے متقدمین اسلاف نے ان کو قبول کیا، مانا. تو مدعا یہ، اور پھر فتوحات ہوئیں، بولا یہاں فتوحات ہوئیں وہاں اہل بیت، ہاں بڑا زبردست انہوں نے، جہاں فتوحات ہوئیں وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں یعنی کتنی بڑی بات ہے. اندلس اسپین تک پہنچی، وہاں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. سندھ فتح ہوا، وہاں کوئی نعوذ باللہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے. کہاں فتوحات نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیں نا، میں نے کتنی فتوحات گنی ہے، کہاں یعنی جہاں فتوحات ہوئیں، اللہ نہ کرے وہاں محبت کرنے والا اہل بیت سے کوئی ہے ہی نہیں. آپ سوچیں کتنا نہیں. انہوں نے شام کا ذکر نہیں کیا حضرت، انہوں نے شام کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا بنو امیہ نے، آپ ترجمانی نہ کریں نا ان کی، انہوں نے کہا بنو امیہ نے جہاں فتوحات کی ہیں وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یعنی 3 بڑے اعظموں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے. سوچے تو صحیح آپ. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ جو بنو امیہ کا دارالخلافہ رہا اور آج بھی امیت موس جہاں پر ہے وہ شام ہے. اس لیے ترکی کس نے فتح کیا، افغانستان کس نے فتح کیا، میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کیا فضائل اور مناقب ہیں جو آپ. اچھا جزاک اللہ، میں بتانا چاہ رہا تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے ذرا کہ یہ شام کا ذکر کرنے والے تھے، آپ نے ان کی دل کی بات سمجھ لی کہ یہ شام کا ذکر کرنے والے تھے، اگرچہ انہوں نے شام کا لفظ بھی نہیں کہا. آپ نے ان کی بات عمومی طور پر، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، انہوں نے کہا بنو امیہ نے جہاں فتوحات کی وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ازبکستان میں کوئی نہیں ہے، ترکستان میں کوئی نہیں ہے، کاشگر میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح دیگر جہاں فتوحات ہوئیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، آذربائیجان وغیرہ، وہاں کوئی بھی نہیں ہے. کتنی فتوحات ہوئیں آپ دیکھیں تو صحیح نا. اللہ معاف کرے. تو یہ جملہ جو ہے میرا خیال علامہ صاحب وضاحت کر دیں گے. باقی رہی عبد المالک بن مروان، میں تو سمجھتا ہوں
آپ تاریخی باتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے تاریخ میں کوئی ظلم ہوا ہو. اگر انفرادی غلطی ہے, ہم ان کو بنو امیہ کے خاندان, پورا خاندان نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر حجاج بن یوسف کس خاندان کا تھا؟ بنو امیہ خاندان کے تھا. کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے پر آپ نے عبد المالک بن مروان کا نام لیا. میں سمجھتا ہوں وہ فقیہ تھے, وہ عالم تھے, وہ مجتہد تھے. میں سمجھتا ہوں وہ حکمران بھی بہتر ثابت میری نظر میں. ہو سکتا ہے آپ کو, اور انسان ہے, غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور جب غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطی کے متعلق میں کبھی نہیں کہوں گا کہ غلطی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر صحابہ کی بولیں گے, جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کا بولیں گے, حضرت ابو سفیان کا بولیں گے, حضرت امیر معاویہ کا بولیں گے, حضرت عثمان کا بولیں گے, میں بولوں گا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے بھی آپ نہیں تصور کر رہے کہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان ان کے قاتل ہیں, پھر بھی آپ نہیں ان کے دفاع میں بات کر رہے؟ نہیں, عبداللہ بن زبیر نبی کے صحابی ہیں, اگر ان پر کوئی تنقید کرے گا تو میں بولوں گا. پہلے قاتل عبد الملک بن مروان تاریخ حضرت عبداللہ بن زبیر کا اگر قاتل ہے تو اچھا, اس نے بھیجا. اگر دیکھیں نا, اگر قاتل ہیں, آپ کہتے ہیں قاتل ہیں یقینی طور پر, میں کہتا ہوں قاتل نہیں ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اگر کوئی قاتل ہے تو اس جرم کا وہ ذمہ دار ہے نا, اس کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں اٹھایا. میں افراد یزید کے معاملے میں بھی کرتے ہیں اور یزید بھی بچ جاتا ہے چکر میں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے, دیگر صحابہ کے قاتل ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہر تاریخ کے ہر صفحے پہ لکھی ہوئی بات ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ کوئی مرڈر چھپ کے کسی نے قتل کیا, ابراہم لنکن کو ربانی صاحب, اس کا بھی پتہ ہے. ربانی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کسی قاتل کی حمایت تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات, میں عمومی طور پر ذکر کر رہا ہوں. ان خاندان نے بڑی خوبیاں بھی تھیں. اگر کسی نے انفرادی طور پر غلطیاں کی ہیں, میں کچھ کا ترجمان تھوڑی بناؤں. اللہ پوچھیں گے ان سے. نہیں سمجھے بات؟ حجاج بن یوسف نے اگر ظلم کیے ہیں, اگر یزید بن معاویہ نے آپ کے بقول یا کسی کے بقول یا لوگ ظلم کیے ہیں اس نے, تو اس کا اللہ اس سے پوچھے گا. آپ کے بقول نہیں کیے ہیں, میں یہ بھی ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں مطلب یزید بن معاویہ حکمران تو تھا نا, یہ پروگرام تو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں, آپ بخوبی جانتے ہیں, حکمران تو تھا. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بقول تو اس نے ظلم کیے ہیں. اس نے یہ حکم, میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا. میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا.